أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی 5 دعاؤں کا ذکر سنا تھا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن سے۔ آج اللہ رب العزت حساب کے دن کا ذکر فرمائیں گے اور مجرموں کی حالت کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے مخاطب انسان مت گمان کر کہ اللہ غافل ہے، یہ ذہن سے نکال دے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور تمہاری ہر حرکت کو نوٹ بھی کر رہا ہے۔ عما یعمل الظالمون، ان کاموں کو جو ظالم کرتے ہیں اللہ ان سب سے باخبر ہے۔ انما یؤخرہم، پکی بات ہے اللہ ڈیل دیتا ہے ان کو، لیومن، ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس کے اندر آنکھیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت ظالم بندے کو ڈیل دیتا رہتا ہے، آج سمجھ جائے گا، کل سمجھ جائے گا، پرسوں سمجھ جائے گا، لیکن جب سمجھتا نہیں ہے نا تو پھر اللہ رب العزت پھر ایک ہی مرتبہ پکڑتا ہے، جب پکڑتا ہے نا پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو ڈیل دیتا ہے، دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا کھا کر پھر بھی بدماشیاں کرتا ہے نا جی، اللہ اس بندے کو ڈیل دیتا رہتا ہے، پھر جب پکڑنے پہ آتا ہے نا تو ایسی پکڑ ہوتی ہے پھر اس پکڑ کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور سورۃ بروج میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے جی، پھر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ڈیل نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اللہ پھر ظالم بندے کو ڈیل دیتا رہتا ہے، کس دن کے لیے؟ اس دن کے لیے کہ جس دن بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ پھر فرمایا مہطعین مقنعی، مہطعین دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اٹھا کر ایسے، لا یرتد الیہم طرفہم نئی آنکھیں جھپکیں گی ان کی طرف، وافئدتہم ہوا اور ان کے دل اٹھ جائیں گے۔ قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مجرم لوگ جن کو دنیا میں ڈھیل دی گئی لیکن اللہ کی بات نہ مانی، دن قیامت کے جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو بندہ جب پہلی مرتبہ کوئی نئی چیز دیکھے اور ہو بھی اوپری اور ہولناک، بندے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، پھر آنکھیں بند نہیں ہوتی، اور اس دن ان کے گردنیں اوپر ہوں گی جی۔ اسرافیل علیہ السلام بغل پھونکیں گے، سور کے اندر پھونک ماریں گے،
اور سارے لوگ اس کی طرف دوڑ کر جائیں گے اور وہ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ہر بندہ وہاں پر جا رہا ہوگا۔ لا یرتد الیہم طرفہم افئدتہم ہوا، ان کی آنکھیں جھپکیں گی نہیں۔ مفسرین نے ایک تفسیر یہ کی ہے، جب بندہ حیران ہو جاتا ہے نا جی تو اس کی آنکھیں ایسی کھلی رہتی ہے کہ آنکھ دوبارہ جھپکنے کا نام نہیں لیتی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں صرف ایک رفتار میں ہوں گی، سیدھا آگے دیکھ رہی ہوں گی، نہ دائیں دیکھیں گی نہ بائیں دیکھیں گی، ان کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا، بس ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن سورج بالکل قریب ہوگا۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج چوتھے آسمان کے اوپر ہے جی، اور ہم سے کروڑوں میلوں کے حساب سے دور ہے جی۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، گرمیوں کے اندر ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اور اس دن کیا ہوگا جی، بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ انسان اس دن گرمی کی تپش بھی برداشت نہیں کر سکے گا، اور پسینہ وہاں پر آئے گا نا نیچے سے اوپر کی جانب۔ دنیا میں ہم تھکتے ہیں یا گرمی آتی ہے اوپر سے پسینہ نیچے جاتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوگا، نیچے سے اوپر آئے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر بندہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر پیغمبر یہ کہے گا نفسی 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 نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا جی۔ آج یہ ہوتا ہے نا جی، کہیں پہ ہم پھنس جاتے ہیں تو والد صاحب قربانی دیتا ہے جی، کہیں پہ والد صاحب پھنس جاتے ہیں تو بیٹا قربانی دے دیتا ہے، کہیں پہ باپ پھنستا ہے تو بیٹی قربانی دے دیتی ہے، کہیں پہ ماں پھنستی ہے تو بیٹا قربانی دے دیتا ہے، اور کہیں پہ بیٹا پھنستا ہے تو ماں قربانی دے دیتی ہے۔ یہ حساب ہوتا ہے، لیکن وہ قیامت والا دن اتنا ہولناک دن ہوگا نا جی، ہر بندے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی جی، دل اڑ جائیں گے جی۔ جس بندے کو زیادہ غم لائق ہو نا جی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کلیجہ ابھی پھٹے گا اور باہر آ جائے گا جی، یا ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی دل نکار رہا ہے جی، اور وہ ایسا ہولناک دن ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے دربار میں بلائیں گے جی، وہ ایسا بندہ ہوگا جس کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر سرابر ہوں گے۔ اگر 50 نیکیاں تو 50 گناہ ہیں جی، 100 نیکیاں ہیں تو 100 گناہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جا کر ایک نیکی لے کر آ جاؤ، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ وہ بندہ خوش ہو جائے گا کہ ایک نیکی ہے جی، میری جان بچ جائے گی۔ ڈائریکٹ پہلے اپنے والد صاحب کے پاس آئے گا، اور والد صاحب اس سے بھاگے گا، کہے گا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تجھے نیکی دے دوں تو میں خود کیا کروں گا۔ پھر بھائیوں کے پاس جائے گا جی، وہ بھائی جو دنیا میں اس کے لیے جان نچھاور کرتے تھے جی، تو بھائی بھی کہیں کہ میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر دوستوں کے پاس جائے گا، خیر کرتے کرتے اپنی ماں کے پاس آئے گا، ماں کو کہے گا اتعرفنی، اماں جان کیا آپ مجھے پہچانتی ہو؟ تو ماں کہے کہ کیوں نہیں جانتی ہوں تجھے تو میں نے دنیا کے اندر 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، پھر بڑی مشقتوں سے پریشانیوں سے تجھے میں نے جنا پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں نے تجھے دودھ پلایا، پھر تیری پرورش کی۔ وہ کہے گا اماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو نے بڑی بلائیاں میرے ساتھ دنیا میں کی ہیں، لیکن ایک نیکی کی آج مجھے ضرورت ہے۔ تو اماں کہے گی الیک عنی، میرے کو دور ہو، دور ہو میرے کو ایک نیکی نہ منگی۔ کیوں؟ آج میں تجھے اگر نیکی دے دوں تو میرا اپنا کیا بنے گا جی۔ تو وہاں پر وہ بندہ اتنا پریشان ہوگا کہ کوئی اسے نیکی نہیں دے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ آج ہوتا ہے نا جی، ہم اپنے بھائی کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں جی، باپ کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، بیوی کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں جی۔ کہیں پہ باپ پھنسا ہوا ہے جی، باپ نے مثال دے کر سمجھاتا ہوں، والد نے اگر کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے تو بیٹا کیا کرتا ہے جی، گواہی دے دیتا ہے جی۔ بھائی نے اگر زمین دبائی ہوئی ہے تو دوسرا بھائی کیا کرتا ہے جی، گواہی دے دیتا ہے۔ اور یہ جو بھائی زمین دباتا ہے نا جی، کیا کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے جی۔ اب وہی زمین آج یہ ہے، کچھ اس کے پاس رہے گی، کل جب یہ مرے گا تو یہ زمین غیروں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ آج والد کے ہاتھ میں ہے تو کل والد مرے گا تو یہ زمین بیٹوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس کو کیا ملے گا جی؟ آج ہم اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے نا جی لوگوں کی زمینیں دبا دیتے ہیں جی، وہ زمینیں، وہ جائیدادیں۔ کتنے لوگ آئے جی، قارون آیا جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 100 اونٹوں کی جماعت صرف اس کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، نام و نشان ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم قارون کا نام لیتے ہیں تو اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجرم بندے کی یہ حالت ہوگی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جی، اور آنکھیں جھپکنے کا نام نہیں لیں گی، اور دل کیا ہو جائیں گے جی، اڑ رہے ہوں گے جی۔ فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، میرے پاک پیغمبر ڈرا ان کو، یوم یاتیہم، اس دن سے، یاتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا جی۔
اللہ کے عذاب بے شمار آئیں گے جی. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا قبروں سے نکلیں گے سیدھے دوڑیں گے جی, سیدھے دوڑ لگائیں گے اللہ کی عدالت کی طرف. ایک تو محشر کے میدان کی سختی ہوگی, اوپر سے گرمی ہوگی, اوپر سے لوگوں کا ہجوم ہوگا, ذلت اور رسوائی ہوگی, وہاں پر پل سے رات ہوگا, جہنم کا عذاب ہوگا. میرے پاک پیغمبر ان کو ڈرا کہ اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ. فیقول الذین ظلموا, ظالم لوگ وہاں پر کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, اخرنا, ہمیں مہلت دے, الی اجل قریب, قریب کی مہلت دے, زیادہ مہلت نہ دے, تھوڑی مہلت دے, تاکہ ہم کیا کریں, نجب دعوتک, ہم قبول کریں تیری دعوت کو, اور ونتبع الرسل, اور ہم رسولوں کی اتباع کریں. کافر بندہ وہاں پر اللہ سے مہلت مانگے گا, اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, اوے کیا تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے کہ ہم دنیا ہی میں رہیں گے جی, مالدار ہم ہی رہیں گے جی, یہ حسن و جمال ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گا, کیا تم یہ قسمیں نہیں اٹھاتے تھے؟ تمہیں جب بتایا جاتا تھا کہ یہ اس جہان کو چھوڑنا ہے, تم نے مرنا بھی ہے, تم نخرے کرتے تھے جی, تم کہتے تھے نہیں جی ہم نے کدھر جانا ہے جی, ہمارا یہ جوانی ہمیشہ رہے گی, ہمارا یہ مال ہمیشہ رہے گا. تو فرمایا کہ آپ کے پاس پیغمبر آتے تھے, آپ کو بتاتے تھے, کیا تمہیں اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی؟ اور یہی حالت ہوتی ہے نا جی ظالم گنہگار بندے کی. جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس کی روح قبض کرتے ہیں نا جی, تو اس وقت وہ کہتے ہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب, کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے, کاش کہ میں اپنے اعمال کو سدھار لوں. لیکن اللہ کا قانون اور دستور ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ پھر ایک سیکنڈ کی بھی ڈیل نہیں دیتا. دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں نا جی, کسی بندے کی زندگی کے اندر ایک سیکنڈ کا اضافہ نہیں کر سکتی. اور اگر مارنے پہ اللہ آئے تو کوئی بندہ اس کو بچا نہیں سکتا, اور بچانے پہ آئے کوئی دنیا کی ڈاکٹری کوئی بندہ بھی ملا کر اسے مار نہیں سکتا. یہ اللہ کا قانون اور دستور ہے. تو ظالم بندہ, کافر مجرم بندہ وہاں پر کہے گا کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے, ہم آپ کی دعوت کو بھی توحید کو بھی مانیں گے اور رسولوں کی اتباع بھی کریں گے. اللہ جواب رد کر دیں گے. درخواست تو ہوگی نا جی, درخواست دی ہوگی, اپیل کی ہوگی. اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم, اور کیا نہیں تھے تم اقسمتم, قسمیں اٹھاتے تھے, من قبل, اس سے پہلے, ما لکم من زوال, کہ تمہارے لیے تو کوئی زوال ہی نہیں ہے, تمہیں تو عذاب ہی نہیں ملے گا جی. دنیا میں ہمارے پاس بینک بیلنس ہے جی, ہم اچھے ہیں, خوشحال ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, تو ظاہر بات ہے اللہ ہم سے خوش ہے, راضی ہے نہیں, تب وہ ہمیں دے رہا ہے جی. دنیا میں بندہ فخر کرتا ہے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے جی, آزمائش ہوتی ہے. اللہ دے کر بھی کبھی آزماتا ہے, کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. اور وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تم ٹھہرے رہے ہو ان لوگوں کے گھروں کے اندر جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر جی. تم قوم عاد, قوم سمود, قوم ہود, قوم صالح, قوم فرعون, قوم لوط, ان کی بستیوں میں رہے ہو, ان کے حالات کو آپ نے پڑھا ہے, ان کے حالات کو سنے, پھر بھی تم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں ہے. ان قوموں کو کن کن گناہوں کی وجہ سے, کن خباثتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے عذاب میں پکڑا تھا, کیا تم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی تھی؟ تم نے قرآن کے اندر یہ واقعات نہیں پڑھے تھے؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ, واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے, كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, کیسے ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ. تمہیں دنیا میں پتہ چل گیا تھا جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی, رسولوں کی بات نہیں مانی تھی, تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. تم نے پڑھا نہیں تھا قرآن میں, تمہیں مولوی صاحب نے بتایا نہیں تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, ہم نے بیان کی تھی تمہارے لیے مثالیں اس قرآن کے اندر جی. ایسی ایسی اللہ نے مثالیں بیان کی. 21ویں پارے میں اللہ نے مکڑی کی, ببوئے کی مثال بیان کی. کیا فرمایا؟ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ, وہ لوگ جو اللہ کے سوا غیروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے جی. مکڑی کا جالا کیا ہوتا ہے جی؟ بندہ پھونک مارے نا جی, وہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا ان کو پکارنا, تمہارا ان کو مشکل کشا, حاجت روا سمجھنا, یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے جی. یہ تمہیں میرے عذاب سے بچا نہیں سکتے جی. ہم نے یہ مثالیں نہیں بیان کی تھی, ہاں مثالیں تمہیں دے دے کر سمجھایا تھا. فرمایا وقد مکروا مکرہم, تحقیق انہوں نے فریب کیے, مکرہم اپنے انداز میں فریب کرنا, اور وعند اللہ مکرہم, اور اللہ کے علم میں تھا ان کے مکر کی جزا اور سزا دینا. دنیا میں
کافر بندہ، مجرم بندہ، ظالم اور مشرک بندہ جی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ دین رک جائے جی۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کے راستے کو روکنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے۔ کبھی حضور کو پریشان کیا گیا، کبھی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، کبھی صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا، کبھی صحابہ کو شہید کیا گیا، کبھی ان کی بیوی بچوں کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بند کر دیا جی، بالکل رشتہ ناطہ ختم کر دیا گیا جی۔ 3 سال ایسے بھی گزارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے تھے جی، ٹھیک ہے، اپنے جو ہمدرد تھے وہ تو تھے، اگرچہ کافر تھے، لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سختیاں کاٹی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ دین کا راستہ کیا ہو جائے جی، بند ہو جائے جی، اللہ کا راستہ بند ہو جائے، لوگ کیا ہوں جی، گمراہ ہوں، کوئی بھی قرآن کی بات نہ سنے، نماز کی طرف نہ آئے۔ فرمایا اللہ کے بھی علم میں تھا نہیں ان کے مکر کی ان کو سزا کیا دینی ہے۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں تھا ان کا مکر لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ وہ پہاڑ کو ٹال سکے جی، ان کا مکر ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے پہاڑ ہل جائیں جی، کمزور سے مکر تھے۔ فرمایا فلا تحسبن اللہ، اے مخاطب انسان مت گمان کر اللہ کو مخلف وعدہ رسولہ، کہ وہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے میں اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور ان کے اوپر ایمان لانے کے والوں کے اوپر میں کیا کرتا ہوں جی، مدد کرتا ہوں، ان لوگوں کی میں مدد کرتا ہوں۔ خود سوچو جب اللہ وعدہ کرے تو وہ اللہ مخالفت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور مومن ہے نا جی، حالات بدلتے رہتے ہیں جی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی مالداری، کبھی غریبی، کبھی اچھائی، کبھی برائی، یہ آتے رہتے ہیں، لیکن مومن بندہ جھکتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، یہ حالات چلتے رہتے ہیں، لیکن استقامت اختیار کرتا رہتا ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کی کیا کریں جی، مدد کریں جی، یہ اللہ نے وعدے لیے ہوئے ہیں، مومن کی ہم ہر حال میں مدد کریں گے، اور پھر اللہ نے مدد کر کے دکھائی ہے۔ فتح مکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ آئے جی، اور زمانے نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی تھی جی، بڑے بڑے جو کافر تھے نا جی، لنگ لاٹ قسم کے، جو آپ نے علاقے کے سردار تھے، جو پورے مکے کے سردار تھے، دم دبا کر بھاگ گئے جی، کوئی بھاگ گئے، کوئی چھپ گئے جی، حضور کا سامنا نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کی، اپنے پیغمبروں کی اور ان پیغمبروں کے اوپر ایمان لانے والوں کی ہم نے مدد ایسی کی ہے جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہو جی افغانستان والے جی، ٹھیک ہے، پوری دنیا مخالف ہے جی، پوری دنیا مخالف ہے جی، جو تھوڑے بہت کچے ذہن کا بھی ہے نا وہ بھی مخالف ہے، کافر تو مخالف ہی مخالف ہے اور مسلمان بھی مخالف ہیں، لیکن اللہ نے کیسی مدد کی ہے۔ فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے اور خوب انتقام لینے والا ہے جی، اللہ بچائے جی، اللہ اپنے انتقام سے بھی بچائے جی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن تبدیل کر دیا جائے گا اس زمین کو اور زمین کے ساتھ، والسماوات، اس آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا اور آسمان کے ساتھ۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ آسمان اور زمین تو یہی رہیں گے جی، یہی زمین یہی آسمان رہیں گے، لیکن ان کی شکل و صورت اللہ تبدیل کر دیں گے۔ کیسے تبدیل کر دیں گے؟ وہ زمین ایسی ہو جائے گی بالکل یہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح، بالکل شیشے کی طرح چٹکل میدان بن جائے گا۔ مثال کے طور پر مشرق سے انڈے کو لڑکایا جائے تو وہ مغرب تک ایسے لڑکتا جائے گا جی، بنٹے کو پھینکا جائے، اتنی سیدھی چٹکل میدان ہوگی، اسی زمین کے اوپر محشر کا میدان قائم ہوگا، اسی زمین کے اوپر پل صراط قائم ہوگا، یہی بنے گا جی۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا، اماں جان اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم اس زمین کو، اس آسمان کو تبدیل کر دیں گے تو اس دن لوگ پھر کہاں ہوں گے؟ تو اماں نے فرمایا کہ اس دن لوگ پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ ایسے پھر اللہ کیا کرے گا جی؟ تبدیل کر دے گا۔ اور دوسری تفسیر یہ کی ہے اللہ اس زمین کو اور اس آسمان کو تبدیل کر دے گا، وہ ہمیشہ والی زمین اللہ بچھا دے گا کارپیٹ کی صورت میں، وہ ہمیشہ والا آسمان قائم اور دائم رہے گا، پھر وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سامنے ہوں گے جی، انسان ہیں تو تب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جی محشر کے میدان میں، حیوان ہیں، چرندے، پرندے، درندے، فرشتے، جن،
شیطان دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی جی اور کانپ رہی ہوگی. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ ایک ذات جو کیا جی القہار سخت ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے مخاطب انسان تو دیکھے گا مجرموں کو یومئذ اس دن مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے جی فی الاصفاد زنجیروں میں بیڑیوں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور گلے کے اندر توق ہوگا. مجرم ایسے آ رہے ہوں گے جی. اور جیسے آج کل کسی نے دیکھا ہو نا جو سخت قسم کا مجرم ہو اس کو جیل کے اندر ہتھکڑی بھی ڈالی جاتی ہے، بیڑی بھی ڈالی جاتی ہے جی، توق بھی ڈالا جاتا ہے. وہ توق ایسا ہوگا کہ گردن اوپر کی اوپر رہے گی، نیچے نہیں دے سکے گا جی. فرمایا یہ حالت ہوگی ان کی. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے ان کے کپڑے من قطران گندک کے ہوں گے جی. گندک کا معنی آپ یوں سمجھو ترکول کے ہوں گے جی، پیٹرول کے ہوں گے، مٹی کے تیل کے ہوں گے جس کو آگ فوراً کھینچ لیتی ہے. اللہ ان کو ایسا کرتا پہنائے جائیں گے اور ایسا کرتا ہوگا جو لگے گا جسم کو خارش شروع ہو جائے گی اور ایسا کرتا ہوگا جہنم کی آگ اس کو دور سے کھینچ کر چمٹ جائے گی. فرمایا وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو النار آگ. لِيَجْزِيَ اللَّهُ، کیوں؟ تاکہ اللہ بدلہ دے کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا ہے. مجرموں نے جو دنیا میں کام کیے تھے نا جی، اللہ ان کو یہ آخرت میں عذاب دے گا. اس لیے یہ دنیا کے اندر کیے جانے والے اعمال کا بدلہ ہے. اور جو انہوں نے اچھے اعمال کیے تو اللہ رب العزت ان کو بدلہ جنت کی صورت میں دے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ سورت کا دعویٰ ہے، یہ سورت کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے. فرمایا ھذا بلاغ، میرے پاک پیغمبر یہ پیغام ہے، یہ قرآن للناس لوگوں کے لیے، وَلِيُنذِرُوا تاکہ ڈرائیں آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو، وَلِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ کون ہے جی؟ صرف ایک ذات ہے. پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے میرے پاک پیغمبر یہ قرآن ایک پیغام ہے، خط ہے، چٹھی ہے، لفافہ ہے. فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ کہ اچھے اعمال کرو. اس جہان کو آپ نے چھوڑنا ہے، اگلے جہان میں آپ نے جانا ہے. اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا برتاؤ کیا جائے گا، برے اعمال ہوں گے تو جہنم مقدر بنے گی. وَلِيَعْلَمُوا اور یہ بات بھی جان لو دنیا کے اندر کہ انما پکی بات ہے، ٹھکی بات ہے، ہوا الہ واحد، الہ کتنے ہیں جی؟ صرف ایک ہے. خدا کتنے؟ ایک ہے. ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے والا صرف ایک ہے. ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے والا ایک ہے. ہر ایک کی سننے والا کون ہے جی؟ ایک ہے. کسی کو خوشی دینی ہو، غم دینی ہو، دکھ دینے ہو، سکھ دینے ہو تو وہ دینے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے اور وہ ذات ایک ہے. وَلِيَذَّكَّرَ اور چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے. عقل والے اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے، بے عقل اس قرآن کو پڑھیں گی بھی نہیں، دیکھے گی بھی نہیں.